سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، یہ دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت قرآن مجید کی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک ہے، جسے دعائے جامع بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر اور مفہوم اس طرح سے ہے: اسلام کوئی ایسا دین نہیں جو انسان کو دنیا چھوڑ کر غاروں میں بیٹھنے کا حکم دے، اور نہ ہی یہ دین دنیا پرستی کی اجازت دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں توازن سکھاتی ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو حج کے موقع پر صرف دنیا مانگتے تھے۔ ربنا آتینا فی الدنیا، اللہ نے فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے مومنوں کا یہ خوبصورت طرز عمل سکھایا کہ مومن دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حسنہ، بھلائی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام اور صحابہ کرام نے حسنہ کی بہت جامع تشریحات کی ہیں۔ دنیا کی حسنہ بھلائی جو ہے وہ پاکیزہ رزق، صحت و عافیت، نیک اور وفادار جیون ساتھی، فرما بردار اولاد، رہنے کے لیے اچھا گھر اور نافع علم۔ اور آخرت کی حسنہ، آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ اللہ کی رضا، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، حساب میں آسانی، جنت کا حصول، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ عذاب النار سے بچاؤ، جہنم کی ہولناکیوں اور ان تمام گناہوں سے بچنا جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ تیسرا یہ کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس دعا کی بہت اہمیت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اس دعا کا عملی نمونہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہی دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی اور جامع دعائیں پسند فرماتے تھے۔ اس ایک دعا میں انسان کی پیدائش سے لے کر ابد تک کی تمام ضرورتیں سمٹ آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ کا طواف کرتے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان خاص طور پہ اسی دعا کی تلاوت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس دعا کے فلسفے کو سمجھا کہ دنیا کو آخرت کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے جو بیماری سے انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم کوئی دعا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں مانگتا تھا کہ یا اللہ، جو سزا تو نے مجھے آخرت میں دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ پڑھا اور فرمایا، تم میں اس کی طاقت کہاں؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انہوں نے یہ دعا مانگی اور اللہ نے انہیں شفا دی۔ اس درس سے ہمیں بہت سے اہم اصول ملتے ہیں، اور اس مبارک دعا سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے 3 بڑے اصول ملتے ہیں۔ سب سے پہلا، دنیا سے کنارہ کشی اسلام نہیں۔ مومن دنیا سے بھاگتا نہیں بلکہ دنیا میں رہ کر اسے دین کے اصولوں کے مطابق گزارتا ہے۔ اچھی صحت، حلال مال اور خوشحال زندگی مانگنا عیب نہیں، بشرطے کہ وہ آخرت سے غافل نہ کرے۔ دوسرا اصول، ترجیحات کی درستگی، یعنی ہم اپنے پریورٹی جو ہے وہ ریسیٹ کریں۔ دعا میں پہلے دنیا کا ذکر پھر آخرت کا، لیکن انجام کا ذکر آگ سے بچاؤ پر ہے۔ یعنی دنیا کو مانگو مگر اس نیت سے کہ یہ آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنے۔ مال مانگو تو اس لیے تاکہ سخی بن کر آخرت کما سکو۔ تیسرا اصول، اعتدال پسندی،
کہ دعا ہمیں ہرس اور طمع سے بچاتی ہے. ہم نے دنیا کی تمام چیزیں نہیں مانگی بلکہ دنیا کی حسنہ مانگی ہیں، بھلائیاں مانگی ہیں. بعض اوقات جو چیز ہم ظاہری طور پر اپنے لیے اچھی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بری ہوتی ہے. اس دعا کے ذریعے ہم اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا کرے. اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعا اسلام کے پورے نظام حیات کا خلاصہ ہے. یہ ہمیں ایک فعال، کامیاب اور متوازن انسان بناتی ہے جو دنیا میں بھی سرخروگ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی. ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر نماز کے سجدوں میں، تشہد میں اور اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو اپنا معمول بنائیں. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی، عافیت اور سکون عطا فرما. آخرت میں بھی اپنی رضا اور جنت الفردوس کا پروانہ عطا فرما، اور ہم سب کو جنت کے دردناک عذاب سے پناہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین.